علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ میرے عزیزو، آج سید امین القادری صاحب کا ایک ایسا بیان میں آپ کو سنانے والا ہوں جس کو ضرور آپ سنیں اور شیئر کریں اس ویڈیو کو، جس میں پنجتن پاک کا جو پاورفل ایک وظیفہ، جو آپ کو مصیبت اور پریشانی اگر آئے تو آپ اپنے گھر میں اس وظیفے کو ضرور کریں، اور اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنے کے بعد ان کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں تو انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کی پریشانیاں بھی دور ہوں گی اور تمام آپ کے کام بھی بنیں گے۔ تو ملتے ہیں ویڈیو کی آخر میں، پہلے دیکھتے ہیں آج کے اس ویڈیو کو۔ لیکن میری قوم کو بتائے کون؟ یہ تو مفت میں جنت میں جانا چاہتے ہیں، یہ تو اپنی مصیبتوں کو مفت میں ختم کرنا چاہتے ہیں، یہ تو اپنی بلاؤں کو جو ہے وہ پھونک پھاک کے ذریعے سے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ میں تم سے کہتا ہوں، کیا رسول پاک نے تمہیں تنہا چھوڑا؟ کیا رسول پاک نے تمہیں بے سہارا چھوڑا؟ خدا کی قسم، میرا ایمان کہتا ہے آج بھی کوئی یا رسول اللہ ایک بار دل سے مصیبت میں پکارے، خدا اس کی مصیبت دور کر دیتا ہے۔ کیوں دور کر دیتا ہے؟ ارے قیامت کی مصیبت جس کے نام سے دور ہو سکتی ہے، کیا دنیا کی مصیبت اس کے نام سے دور نہیں ہو سکتی؟ صوفی جمیل الرحمان کہتے ہیں، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، رکھو لحد میں جس کا عزیز ہو، پڑھ کر سنانا نام محمد، پڑھتی درودیں دوڑے گی ہورے، لاشا جو لے گا نام محمد، آنکھوں میں آ کے دل میں رچا کے رنگت رچا جا نام محمد۔ اور کسی صاحب دل نے کہا ہے یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑی بھی بنا دیتا ہے، سب نام محمد۔ میرے امام نے کہا واللہ وہ سن لیں گے، میرے امام نے کہا واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا تو ہو کوئی کہ آہ کرے دل سے۔ حضور کے نام سے بڑا تعویذ دنیا میں کوئی نہیں، پنجتن پاک کے نام سے بڑا تعویذ دنیا میں کوئی نہیں۔ امام اہل سنت اعلی حضرت سے کسی نے پوچھا لے خمستن اطفی بیا حر الوبائی الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابنہما والفاطمہ، یعنی یہ پنجتن کے جو نام ہے وہ دروازے پہ لکھنا کیسا؟ تو میرے امام اعلی حضرت جس کو تعویذات کی کمی نہ تھی، جو قرآن مقدس کی صورتوں کو کم نہیں جانتا تھا، جس نے صرف 27 دن میں پورا قرآن حفظ کیا، وہ امام جو 108 علوم و فنون کا ماہر تھا، وہ امام جو ان 108 علوم میں کئی علوم کا خود موجد تھا، بغیر کسی کے سکھائے سے خود ید تولا رکھتا تھا، بلکہ یوں کہوں اللہ نے جس کو علم لدنی عطا کیا تھا، اس امام سے کسی نے پوچھا لے خمسۃ لطفی بیا حر الوبائی الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابنہما والفاطمہ، یہ دروازے پہ لکھنا کیسا؟ فرماتے ہیں میں نے کیا، میرے پیر کے آستانے پر بھی یہی لکھا ہوا ہے، اور فقیر نے بھی یہی لکھ رکھا ہے۔ کیا پنجتن کا نام، پنجتن کے نام سے بڑا بھی کوئی تعویذ ہو سکتا ہے؟ لیکن وہ زبان تو ہو، وہ دل تو ہو۔ آپ جانتے ہیں پیر مہر علی شاہ گولڑوی نے اپنی کتاب میں لکھا اور غوث الاعظم دستگیر کے حوالے سے لکھا، وہ غوث پاک جو فرماتے ہیں مصیبت میں جو میرا نام لے لے میں ضمانت دیتا ہوں مصیبت ٹل جائے گی۔ شہزادے کا یہ حال ہے۔ وہ غوث پاک حضرت ابو ہریرہ کے ذریعے سے روایت کرتے ہیں۔ امام سیوطی نے در منصور میں اس کو لکھا، حوالے اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ خارجیت کا کچھ بخار چڑھائے میری قوم کو۔ جب بھی نام اہل بیت کا آئے لوگ کہتے ہیں ایسی روایت، اس سے بڑھ کر ہے میرے عزیز، تجھے کیا پتا ہے، تجھے علم نہیں ہے۔ امام سیوطی نے لکھا، حضور غوث الاعظم نے حضرت ابو ہریرہ کے حوالے سے بیان کیا، کیا سنیو سنو، اس سے بڑھ کر کے کوئی تعویذ تمہیں دے نہیں سکتا۔ میرے امام کی محفل میں آئے ہو، اپنی مصیبتوں کا حل لے کر جاؤ، اپنی مشکل کشائی کا طریقہ لے کر کے جاؤ، مشکلیں کیسے حل ہوگی، اور اللہ نے یہ طریقہ سکھایا۔ غوث پاک حضرت ابو ہریرہ کے حوالے سے بیان کرتے پیر مہر علی شاہ لکھتے ہیں کہ جب اللہ نے آدم کے جسم میں روح ڈالی، آدم کے جسم میں روح پڑی، آدم کے جسم میں روح آئی، آدم بولنے لگے، دیکھنے لگے، سننے لگے، تو آدم نے عرش کے دائیں طرف 5 نور
حالت سجدہ میں اور رکوع میں دیکھے، حالت قیام میں دیکھے، عرض کی اللہ مجھ سے پہلے یہ 5 نور کیا ہے؟ خدا نے فرمایا ایک محمد کا نور ہے، ایک علی کا نور ہے، ایک فاطمہ کا نور ہے، ایک حسن کا نور ہے، ایک حسین کا نور ہے۔ سنیو جن کو تم 5 تن پاک کہتے ہو، خدا نے وہ 5 نام گنائے اور ارشاد فرمایا آدم ان کے نام یاد کر لے، جب تجھ پر مصیبت آئے تو ان کے وسیلے سے دعا کرنا میں قبول کروں گا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شان اہل بیت، مسلک اعلی حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت، خطیب اہل سنت سید امین القادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ وہ مشکل کشاؤں کا مشکل کشا آدم کو 5 تن کے نام سکھا رہا ہے، آدم کو 5 تن کے نام سکھا رہا ہے۔ ابن تیمیہ نے لکھا اس حدیث کے بارے میں کہ اس کو فلاں نے لکھا گناتے ہوئے آیا اور کہا اس کی کچھ اصل تو ہوگی تبھی تو اتنے محدثین نے اس کو لکھا۔ یعنی ابن تیمیہ جس کی تصدیق کرتا ہے، میں نے وہ حدیث پڑھی آپ کے سامنے۔ کیا ہم ابن تیمیہ کے کہنے سے تھوڑی مانتے ہیں، ہم عشق کے بندے ہیں۔ کیوں بات، ہمیں سند کی ضرورت تھوڑی ہے، ہمیں سند کی ضرورت نہیں ہے، لیکن لوگوں کو بتانے کے لیے کہ عقیدہ پختہ کرو، مصیبتیں آئے تو سواریوں کے پاس نہ دوڑو، 5 تن کا نام گھر بیٹھے پڑھو، اللہ تمہاری ہر مصیبت دور کر دے گا۔ اور ڈھول مت پیٹو، ڈھول پیٹنا کوئی عقیدت نہیں، سنیو دل پہ لکھ لو، ارے جن کے گھر کی شادیوں میں ڈھول نہ بجے ان کی شہادتوں پہ ڈھول کیسے بج سکتا ہے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح کہ امام حسن کی شادی میں ڈھول بجا، کہ امام حسین کی شادی میں ڈھول بجا، کہ سیدہ فاطمہ کی شادی میں ڈھول بجا؟ جن کی شادیوں میں ڈھول نہ بجے ان کی شہادتوں پہ تم ڈھول بجاتے ہو۔ اور ذرا دل سے کام تو لو، دماغ سے کام تو لو، ڈھول کون بجائے گا؟ وہ کربلا کی زمین جہاں شہید ہو کر کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں، اس پہ گھوڑے دوڑ رہے ہیں۔ تمہیں معلوم ہے کربلا کی 11ویں شب جس کو مورخین نے شام غریبہ لکھا ہے، اس کو آسانی کے ساتھ کوئی بیان نہیں کر سکتا، اس کو بیان کرنے کے لیے جگر گردے کا کام ہے۔ ہمت جواب دے جاتی ہے، قلم تھر تھر کانپنے لگتا ہے، لوگوں کی چیخیں نکلنے لگتی ہے۔ دنیا میں اس سے پہلے اتنا ظلم نہیں ہوا تھا اور نہ اس کے بعد اتنا ظلم کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ جس کو جو تم ڈھول کی رات مناتے ہو وہ تاریخ میں شام غریبہ کے حوالے سے ہے۔ میں ہلکا سا اس کا نقشہ کھینچنا چاہتا ہوں اور اپنے اسطورمان کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں۔ اب اسطورمان کی طرف کیا بڑھوں، بلکہ وقت ہی تمام ہوتا ہے، میں اپنی گفتگو کو تمام کرنے کے لیے چلتا ہوں۔ ذرا دل کے کانوں سے سنو سنیو، اگر اہل بیت کی محبت میں تمہارا دل سرشار ہے، ڈھول بجانے والوں، ماہ محرم کے اندر سواریاں نکالنے والوں، اپنی عورتوں کو بے پردہ گھمانے کے لیے نکالنے والوں، اپنے مذہب و مسلک کا مذاق اڑانے کا دوسروں کو موقع دینے والوں، اللہ اکبر، آپ ذرا دیکھو تو صحیح وہ۔ سبحان اللہ۔ پیارے عزیزو، جو ویڈیو ابھی آپ نے دیکھا اس کا اوریجنل ویڈیو کا لنک میں اپنے ڈسکرپشن باکس میں دے دیا ہوں۔ امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ تو اپنے گھر میں بھی کبھی بھی پریشانی یا مصیبت آئے تو 5 تن پاک کا یہ وظیفہ، یہ عمل ضرور کریں اور ان کے وسیلے سے دعا کریں، انشاءاللہ آپ کی پریشانی ضرور دور ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔